السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین، الرحیق المختوم یہ کتاب فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی مایہ ناز وہ کتاب ہے جس کو سعودی عرب میں انعامات کے سلسلے میں پہلا انعام، پہلی پوزیشن حاصل ہوئی، جو آل اوور ورلڈ میں ایک کمپٹیشن میں اس نے حصہ لیا تھا. اس کتاب میں حصہ لیا اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی زندگی اور اس کتاب کے تعلق سے شروع میں بات ہوئی اور اسی کا سلسلہ یہ چل رہا ہے. لہٰذا سیرت النبی ہم خطبات میں، دروس میں یوں ہی اصول لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ شروع سے آخر تک یہ کتاب مکمل پڑھی جائے، جو ابھی تقریباً 1/4 حصہ پڑھا گیا ہے. اور یہ عام خطبات اور دروس کی طرح نہیں، بلکہ سیدھے سادھے انداز میں کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا اس سلسلے کو اگر گھر پہ بھی بنائے رکھا جائے، گھر پہ بھی کوئی ایک فرد پڑھے جس کو اردو آتی ہو، انگلش آتی ہو، ہندی یا کوئی بھی زبان اپنی زبان میں، اس کتاب کے تراجم بھی کئی زبان میں ہو چکے ہیں. لہٰذا گھر میں بھی یہ اختیار کرنا چاہیے کہ روزانہ 10 منٹ یا ایک دن گیپ کر کے یا اسی طرح سے ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن ضرور سیرت النبی پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھی جائے. اور یہ کتاب چونکہ اس کتاب کی اہمیت اور افادیت آپ کے سامنے کئی بار بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کتاب کو اگر خاص کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم لوگ ابھی مکی زندگی میں ہی ہیں اور نبوت کا یہ تقریباً 10واں سال چل رہا ہے. نبوت کا 10واں سال، 11واں سال میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ کے چچا ابو طالب اور زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد وہاں کے کفار اور مشرکین نے جو مصائب ڈھائے تھے، اس وقت آپ قبیلہ خاطر ہوئے اور سمجھ گئے کہ اب یہاں زیادہ دنوں تک اس دعوت کو عام نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا طائف کی طرف آپ نے سفر کیا تھا اور وہاں پر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا، جو مشقت اٹھانی پڑی، وہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت اللہ سے کی اور جو دعا کی تھی اس دعا کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی بتایا گیا تھا، جسے دعاء المستضعفین کہا جاتا ہے. دعائے مستضعفین یعنی بہت ہی کمزور لوگوں کی دعا. اس کے بعد وہاں سے طائف سے آپ واپس آنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے اوباشوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا نوجوانوں کو لگا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، کنکریاں مار رہے تھے، جس سے آپ لہولہان ہو گئے تھے. یہاں تک کہ آپ ربیعہ کے بیٹوں کے باغ میں داخل ہو گئے اور وہاں پر ایک غلام تھا ان کا جس کا نام عداس، مؤلف نے لکھا ہے اور مورخین نے یہی بیان کیا ہے. چنانچہ جب ربیعہ کے بیٹوں کو آپ کے حالات کے اوپر ترس آیا تو انہوں نے عداس کو بلا کر کے انگور کا گچھا، ایک لری بھیجا، جاؤ اس شخص کو دے آؤ. چنانچہ یہی بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد وہ انگور لا کر کے دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بالکل ایسی یا ایسا جملہ کہا جو اس وقت اس سے ناواقف تھے وہاں کے لوگ. چنانچہ کہا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا. تو عداس یہ جو غلام تھا یہ عیسائی تھا. چنانچہ اس جملے کو سن کر کے اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ نہیں بولتے، کھانے سے پہلے یہ جملہ استعمال نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں.
کہا تمہارا دین کیا ہے؟ کہا میں عیسائی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو. یونس بن متہ یعنی پیغمبر جو گزرے ہیں، جو نبی گزرے ہیں، وہ سن کر کے یونس بن متہ کا نام سن کر کے وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یونس بن متہ کی بستی کا یہ شخص مجھے بتا رہا ہے، کیسے معلوم؟ چنانچہ کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی، دینی بھائی، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، چومنے لگا کہ واقعی نبی ہے، وہ سمجھ لے. اتنا ہی کہنا تھا یا اتنا ہی کام کرنا تھا. جیسے ہی جھکا، بوسہ دیا اس نے، تو ربیعہ کے دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے آپس میں یہ کہا اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا ہے. اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ اس شخص نے ہمارے غلام عداس کو بگاڑ دیا ہے. اس کے بعد جب عداس اتنی بات کر یا یہ کام کر واپس آیا ربیعہ کے بیٹوں کے پاس، تو دونوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا، تم کیوں جھک رہے تھے اور کیوں بوسہ دے رہے تھے؟ تو اس نے کہا میرے آقا، یہ چونکہ غلام تھا، کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا. آج زمین پر جو بھی لوگ موجود ہیں اس شخص سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اس نے مجھے ایسی بات بتلائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور واقعی ایسی بات تھی. چنانچہ ان دونوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں دین سے، تم جو جس دین پر ہو اس دین سے تمہیں نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے. تمہارا دین، تم جو عیسائی ہو، تمہارا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے. یہ لوگ بھی ڈر رہے تھے. چنانچہ یہ بات آئی اور گئی ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر کے کچھ دیر ٹھہرے. اس کے بعد باغ سے نکل گئے اور نکلتے ہوئے مکہ کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. اب جو غم ملا تھا، جو مصیبتیں آپ نے جھیلی تھی اور وہاں پر جو مشقتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی تھی، اس سے طبیعت نڈھال ہو گئی تھی. کیونکہ کئی دن وہاں پر رہے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا ہے. تو دل بالکل پاش ہو گیا تھا، جیسے دل دکھنا کہتے ہیں، دل کے ٹکڑے ہو جانا. اب بالکل طبیعت بالکل نڈھال ہو گئی تھی، ایسا کہ کوئی کام نہ کرنے بنے، ایسا ہو گیا تھا. تو جب قرن منازل تک پہنچے، جو قرن منازل ایک میقات ہے، وہاں تک پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. یہ دو واقعے ہیں. اب اس کے بعد مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی موجود تھا. یہ واقعہ کئی بار ہم نے سنا ہے خطبوں میں بھی اور اسی طرح سے دروس میں بھی. چنانچہ اس کو مختصر ہم کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ گزارش کی کہ آپ اگر حکم دیں تو یہ جو پہاڑ کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے، وہ اہل مکہ کو، جنہوں نے آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں، یہ پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس کر کے رکھتے ہیں، یا طائف والوں کو پیس کر کے رکھتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا ہے، اتنا غلط رویہ اختیار کیا ہے. اور اگر اس واقعے کی تفصیل دیکھیں تو صحیح بخاری وغیرہ میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. مختصر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا؟ احد کے دن معلوم ہے، جو آگے انشاءاللہ وہ واقع آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کو زخم آیا تھا اور بہت پریشان ہوئے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ آپ کے اوپر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی برا دن آیا تھا، زیادہ سنگین، زیادہ مصیبت والا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم نے مجھے جن مصائب کا سامنا، تمہاری قوم کی جانب سے مجھے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان میں سب سے سنگین اور مصیبت زدہ دن وہ تھا جب اپنے آپ کو میں نے عبد یلیل بن عبد کلال کے صاحب زادے پر پیش کیا، جس کا ذکر پہلے گزرا تھا کہ 4 بیٹے تھے، چاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ جملوں سے نوازا تھا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، ان لوگوں نے میری بات منظور نہیں کی۔ اس کے بعد غم و الم سے میں نڈال ہو کر کے اپنے رخ پر چل پڑا، یعنی واپس آ رہا تھا، یہاں تک کہ قرن زعاری پہنچ کر ہی واقع ہوا، کچھ اچھا لگا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا، اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں سن لی ہیں جو آپ کی قوم نے آپ سے کہی ہے۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم دیں چاہے دے دیں، جو حکم چاہے آپ دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آپ جو چاہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں گا۔ یہ دو پہاڑ کون ہیں؟ تو محققین نے دو باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ صحیح بخاری میں لفظ اخشبین استعمال کیا گیا ہے۔ اخشبین یہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں جو ابو قبیس اور اسی طرح سے قیقاع یا قیقوع اس نام سے، قیقعان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو قبیس اور قیقوعان یا قیقعان یہ دو پہاڑی ہیں جو حرم کے اگر دیکھیں تو ایک شمال اور ایک جنوب میں، ایک شمال کی جانب اور ایک جنوب کے طرف ہے، یعنی ادھر مدینے کی طرف ہے اور اس طرف شام کی طرف، غالباً شام کی طرف اس طرح سے۔ تو یہ اس وقت اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں کہا گیا، تو اس وقت مورخین بتایا ہے چونکہ انہی دونوں پہاڑوں کے درمیان ابو قبیس اور قیقعان، انہی دونوں پہاڑوں کے درمیان مکے کی پوری بستی موجود تھی، وہیں پر آباد تھی، اس کے علاوہ کہیں اور آبادی نہیں تھی، اور ان لوگوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک اور ناروا رویہ اختیار کیا تھا۔ اسی لیے فرشتے نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ابو قبیس اور قیقعان کے درمیان میں بیچ دوں، کچل دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اور کچھ سال کے بعد ہی پورا طائف مسلمان ہو گیا تھا، جیسا کہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب جو خیرخانہ جواب تھا، اور اسی طرح سے ایک درد مندانہ گویا کہ اپیل تھی فرشتے سے، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی سے دشمنی ہو، کوئی دشمن ہو اور کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ جائے کہ میں تمہاری جانب سے لڑتا ہوں، میں تمہاری جانب سے فیس کرتا ہوں، تو ہم فوراً اگر اس میں دین کا نقصان، کچھ ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے، تو ہم فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دشمن کا کسی طرح سے صفایا ہو جائے، دشمن کو نقصان پہنچ جائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نقصان نہیں پہنچا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل، دماغ، ذہن سب کو انہوں نے گویا کہ نقصان پہنچایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور ایسا سلوک کیا تھا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کے جسم کو بھی ان لوگوں نے چور چور کر دیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ لہو لہان ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عظیمہ کا اظہار کیا وہاں پر، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سے خود رب یہ اپیل کر رہا ہے فرشتے کے ذریعے سے، اگر آپ حکم دیں تو آپ کے حکم اور اشارے کے مطابق یہ کام ہوگا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ کا دل اس سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، ایسے تو ساتھ ہے، معلوم یقین تھا۔ اس کے باوجود جب سامنے سے کوئی سبب سامنے سے آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تو اس وقت اور دل زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غم و الم تھا یہ سارا کا سارا چھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف اور آئے، یہاں تک کہ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہاں دو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جگہ قیام کے لائق ہے، وہاں پر دو جگہ وادی نخلا میں، اور وہاں دونوں جگہ پانی موجود ہے، دونوں جگہ پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر دونوں جگہ قیام کیا جا سکتا ہے، ایک السبیل الکبیر کے نام سے
اور ایک زیبہ کے نام سے، یہ دونوں جگہیں موجود ہیں، لیکن مورخین بتلاتے ہیں اور مؤلف نے بھی لکھا ہے ان دو جگہوں میں سے کہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا یہ نہیں معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہے کہ اس جگہ قیام کیا، لیکن دونوں جگہ قیام کے قابل ہیں۔ اس کے بعد وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے دن تھا؟ اس سلسلے میں چند دن کی بات کہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے 4 دن، 8 دن، 10 دن ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ کیا تھا انشاءاللہ تفصیل سے جانیں گے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، جس کا ذکر قرآن مجید میں جو 2 جگہوں پر انشاءاللہ موجود ہے، جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ایک سورہ جن جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، اور اسی طرح سے سورہ احقاف میں، اور کس طرح سے جن آئے اور مؤلف نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے، اور قرآن کی آیات اور اس کی مختصر تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے کہ یہاں تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ قبائل اور افراد کو جو اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور باقاعدہ یہ اب مکہ سے باہر کی دعوت کی بات ہو رہی، اس کا ذکر چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک واقعے کے بعد انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو سیرت النبی پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے جو سبق ملتے ہیں ان سبق کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے اور اس سے اپنی دعوت کو اور زیادہ مضبوطی پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔